ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جس طریقے سے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، شہداء کو ان کی حیات ظاہری میں جیسا سمجھتے تھے، آج بھی ایسے سمجھتے ہیں۔ اور انسان کی بصارت سننے کی سماعت، جو کانوں کی سماعت ہے نا، یہ بدرج اولا مرنے کے بعد اللہ اور بڑھا دیتا ہے اس کو۔ ہم اور آپ جس طریقے سے آج گفتگو کرتے ہیں اور جس طریقے سے سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مردے کو اس کی کان کی سماعت اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، سننے کی قوت، اور وہ جواب بھی دیتا ہے، لیکن پھر اس کی آواز جن اور انسان نہیں سن سکتے، باقی تمام مخلوق سنتی ہے اللہ کی۔ ہاں، ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے زندہ پن رہے میں کہ ہم اپنے مرحومین کی آواز کو سنیں، کیونکہ جنگ بدر کے موقع پر جب جنگ سے فراغت ہو گئی، بدر نام ہے ایک کنویں کا، وہاں میدان کے اندر ایک کنواں تھا۔ جب جنگ سے فارغ ہوئے صحابہ کرام اللہ کے رسول، ان کفار و مشرکین کی لاشوں کو اس میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہو کر ان سے کچھ کلام کر رہے تھے، اتنے میں امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں بارگاہ رسالت میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں عمر میں ان کفار و مشرکین سے کلام کر رہا ہوں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں رسول اللہ کیا آپ کی یہ آواز کو سن رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ میری آواز کو سن رہے ہیں، میں ان کی آواز کو سن رہا ہوں۔ ہاں، میرے علاوہ مردے کی، مرحومین کی آواز کو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے جن اور انسان کی سماعت سے دور رکھا ہے، باقی تمام مخلوق سنتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان اپنی حیات میں سنا کرتا تھا، مرنے کے بعد اس کی سماعت اور بدرجہ اولا ہو جاتی ہے، زیادہ سنتا ہے۔ تو جب انسان جیتے جی جتنا سن رہا ہے تو مرنے کے بعد اور زیادہ سنے گا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہاں پر یہ ہے کہ جب تک سرکار اپنی حیات ظاہری میں دنیا میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام ان سے کچھ دین اسلام کی باتیں سنا کرتے تھے، گفت و شنید کیا کرتے تھے، سرکار ان کو بتاتے تھے، ان کی وہ سماعت کیا کرتے تھے۔ لیکن اب اللہ نے اپنے محبوب کی سماعت اور قوت گویائی بدرج اولا عطا فرما دی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں آج ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، سرکار کو پیش کرتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں میں اپنے ہر مومن بندے کا درود و سلام کا جواب دیتا ہوں، اور اپنے مومن بندے کو، امتی کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ پیرائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں۔ سرکار سے کچھ نہیں چھپا ہے۔ اب حضور بھی ہمیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، مقبولان بارگاہ خدا بندی کے جو مقبول بندے ہیں، وہ بھی ہمارے سوالاتوں کے جواب دیتے ہیں، لیکن ہم ان کی آواز کو، ان کے جواب کو سن نہیں سکتے۔ ٹھیک، تو لیکن اللہ کبھی کبھی انسان پر ظاہر بھی کر دیتا ہے، کبھی کبھی انسان پر ایسے کچھ واقعات ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دار گیتی سے رحلت فرما گئے، چلے گئے، اللہ نے قرآن کے اندر ایک آیت نازل کی، سورہ نساء اور آیت نمبر 64 اور پارہ نمبر 5، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ مفسرین کرام اپنے اپنے اقوال بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر